السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آ، آج میں فیس بک پہ ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا ایک مسلمان خاتون کے تعلق سے۔ وہ خاتون کا نام ہے نوشین بیگم۔ تو میرے حال شادی ہوئی ان کی، اور آرٹیکل میں لکھا تھا کہ ان کو ماشاء اللہ سے 5 بچے ہوئے۔ کچھ شوہر سے نئے بنی انبن ہوئی تو شوہر نے انہیں طلاق دے دی۔ دیکھیے کتنے برے حالات ہیں ہماری قوم کے آج کل، افسوس۔ پہلے شادی ہوتی ہی نہیں اور طلاق تو آسانی سے ہوتا ہے، نوز باللہ، جو کہ بہت ہی بری چیز ہے۔ تو 5 بچے، آپ بتائیے اس لڑکی سے شادی کون کرے گا 5 بچوں کی ماں سے؟ 5 بچوں کی کیا، 1-2 بچوں کی ماں سے کوئی شادی نہیں کر رہا۔ ڈیورسی سے کوئی شادی نہیں کر رہا۔ ڈیورسی کنواری بچیاں بڑی مشکل سے اٹھ رہی ہیں آج کل کے زمانے میں، کیونکہ مرد ہے ہی نہیں آج کل کے زمانے میں اویلیبل۔ اسپیشلی جو ہے انڈیا کا جو کلچر ہو گیا ہے ہمارا، نوز باللہ، بہت ہی خراب ہو گیا۔ مسلمانی طبقے کے لیے بہت پریشانی ہو گئی ہے۔ بچیوں کی شادی ہونا بہت 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 مشکل ہو گیا ہے۔ اللہ حفاظت کرے ہماری ماں بہنوں کی۔ تو بہرحال اب بتائیے اس عورت کا کیا ہوگا بیچاری کو؟ کہاں اگر شادی، خدا قسمت سے اگر کوئی شادی کر بھی لیا تو یہ بچوں کا کیا ہوگا؟ سوچ سوچ کے پریشان ہے بیچاری۔ کون پالے گا بچوں کا؟ اگر شادی کر کے چلی بھی گئی وہ، بچوں کا کیا ہوگا؟ کون پالے گا بچوں کو؟ باپ تو ہے نہیں۔ نانا نانی کتنے دن پالیں گے؟ ہر کوئی اچھے نانا نانی نہیں ہوتے ہیں، ماموں وغیرہ، غریب طبقے کے لوگ ہیں۔ بہرحال ہوا یہ کہ کچھ عرصے بعد ایک اسے رشتہ آیا، اور یہ لڑکا جو تھا کنوارا لڑکا تھا، عمر میں چھوٹا تھا اس سے، اور یہ جانتے ہوئے کہ وہ ڈیورسی عورت ہے اور 5 بچے ہیں اس کے، اس نے اس کا رشتہ قبول کر لیا، تیار ہو گیا کہ بھائی میں شادی کر لوں گا آپ سے۔ تو آج کل شرمندگی کی بات نہیں ہے ہماری قوم کو گالی دینے کے لیے، کیونکہ یہ جو لڑکا تھا نا، یہ لڑکا جو شادی کر رہا ہے اسے لڑکی سے، اس نے کہا کہ ہم رمضان کے بعد شادی کریں گے، بس ایک میری شرط ہے، صرف ایک ہی شرط ہے۔ اب اتنے ایسے حالات میں کوئی شرط رکھتا ہے اگر آپ شادی سے پہلے، تو شرط کیا نہیں مانیں گے غریب لوگ؟ 5 بچوں کی ماں ہے اور کنوارا لڑکا اسے پسند کر کے شادی کر رہا ہے، مان لیں گے آپ؟ اور اس نے شرط یہ رکھی، سن کے حیرت ہوگی کہ مجھے سن کے بہت حیرت ہوئی ایک دم۔ یہ شرط یہ تھی کہ ہم شادی مندر میں کریں گے، نعوذ باللہ۔ وہ غیر قوم کا تھا اور یہ لڑکی مان گئی اور راضی ہو گئی شادی کے لیے۔ بس راضی ہونے کا تھا، بس لوگوں کے فتویٰ، لوگوں کے منہ تو رکتے نہیں ہیں، بس گالی دینے کے لیے پہلے ہماری قوم پرابلم ہوتی ہے تو اسے سالو نہیں کرتے، لیکن جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو اسے فتوے دینے میں، گالی گلوچ کرنے میں، بس یہ جہنم میں جائے گی، یہ ہوگی، بس یہ الگ ایشو ہے وہ۔ لیکن اس کا سہارا بننے کی کوئی کسی میں ہمت نہیں ہوئی۔ ہماری قوم، یہ ہماری قوم ہے، یہ آج کل جو ہے نا ہماری قوم کے، دیکھیے حالت کیسے ہو گیا۔ جو کوالٹیز ہم میں ہونی چاہیے تھی آج، وہی خاصیت ہمیں غیر قوم میں دکھ رہی ہے۔ صحابہ کبھی بھی کسی بہن کو اپنی اکیلی نہیں چھوڑتے تھے، بے سہارا نہیں چھوڑتے تھے اپنی قوم کی بہن کو، اسے سہارا دیتے تھے، کثرت سے شادی کرتے تھے۔ لیکن افسوس، شادی کا جو ہو گیا معاملہ آج کل بہت بہت مشکل ہو گئی۔ شادی کرنا کیا، جیسے کہ بہت بڑا تیر مارنا۔ حلال اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ حرام آسان لگ رہا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال کو اتنا آسان کر دو، اتنا آسان کر دو کہ حرام مشکل دکھے۔ اس کا الٹا ہو رہا ہے، نعوذ باللہ۔ صحابہ کے زمانے میں شادی جب ہوتی تھی، اتنا کوئی اگر عورت بیوہ ہوتی تھی تو عدت گزرنے سے پہلے اس کے لیے رشتہ آ جاتا تھا، اور عدت گزرنے کے بعد نکاح کر لے کے پھر سے نئی سے زندگی شروع کرتی تھی۔ ایک شہید ہوتا تھا تو اس کے پیچھے 4 عورتیں بیوہ ہوتی تھی، اور چاروں کا جو ہے نا آسانی سے رشتہ ہو جاتا تھا ان کا۔ کنوائی لڑکیوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آج کے زمانے میں ہمارا یہ حال ہے
کہ بیوہ تو بہت دور کی بات، ڈیورسی تو بہت دور کی بات، کنواری بچیاں بوڑھی ہو جا رہی ہے، کوئی شادی نہیں کر رہا، پورے فقیراں، پورے رشوت خور، لالچی لوگ اپنے آپ کو نیلام کرتے مارکیٹ میں. نہیں، ہم خوشی سے نہیں مانگ رہے، جو دے جو چاہے دے دو، چڈی کی رقم، لنگوٹ کی رقم، جو چاہے بول دو، اس کو گالی دے دو، کتوں کی طرح بیٹھے ہوئے منہ کھول کر، بے شرم لوگ، ذلیل قوم، ذلیل خور لوگ ہیں یہ، پوری قوم کا نام بدنام کرتے ہیں، نعوذ باللہ. دیکھیے ہمارے حالت کیسے ہو گئے آج کل. مسلمان تو ہے ہم، لیکن ہماری حرکتیں ایک کفار سے بھی بدترین ہیں آج. جو کوالٹیز ایک گندے کفار میں ہونی چاہیے نا، جو ایک دم بدترین کفار ہے، جو ایک دم بہت ہی گرے ہوئے درجے کا، وہ کوالٹیز ہم میں آ گئی ہیں نعوذ باللہ، اور ہمارے ساری اچھی کوالٹیز ادھر چلی گئی. دیکھیے ایک غیر قوم کا لڑکا کنوارا ہے، اپنے مذہب کے لیے قربانی دے رہا ہے اور شادی کر رہا ہے، لڑکی بھی کنورٹ ہو رہی ہے اس میں، ہندوازم میں، اور ساتھ میں ساتھ اپنے 5 چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لے جا رہی ہے ساتھ اپنے. دیکھیے ان کا جذبہ دیکھیے قربانی کا اپنے مذہب کے لیے، اور ہمارا جذبہ دیکھیے اپنی قربانی کے لیے، اپنے مذہب کے لیے. کیا قربانی دے رہے ہیں ہم لوگ؟ قربانی دیتے نہیں ہیں ہم، لیتے ہیں قربانی سامنے والے کی. نعوذ باللہ، اللہ ہمیں بچا کے رکھے اس سے. ایک واقعہ ہے جعفر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا. حضرت علی، جب جعفر رضی اللہ عنہ جو تھے حضرت علی کے بھائی تھے، تو جب آپ کا انتقال ہوا تھا تو ان کی جو بیوہ تھی چھوڑ گئے تھے، جو ان کو حضرت علی نے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دونوں نے رشتہ بھیجا. تو وہ صحابیہ جو تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ قبول کر لیے. تو لوگوں نے پوچھا کہ بھائی علی کا رشتہ کیوں قبول نہیں کیا آپ نے، یہ جو آپ کے قریب تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کیونکہ علی عمر میں بہت چھوٹے مجھ سے، تو اسی لیے ابو بکر کی عمر میری عمر سے میچ کرتی ہے. سبحان اللہ. دیکھیے اس زمانے میں چھوٹا بڑا کوئی ایسا کچھ ڈفرینسیشن نہیں تھا، فرق نہیں تھا. چھوٹی عمر کے لڑکے بھی بڑی عمر کی لڑکیوں کو رشتہ بھیجتے تھے، بڑی عمر کے لڑکے بھی چھوٹی عمر کی لڑکیوں کو رشتہ بھیجتے تھے. کچھ معیوب بات نہیں تھی، عیب نہیں تھا اس زمانے میں، جیسا کہ ہمارے یہاں ہو گیا ہے آج کل کہ بھئی بڑی عمر کی لڑکی کو کیسا رشتہ بھیجیں گے آپ. اور وہ زمانے میں یہ بات، اسلام میں یہ نہیں ہے. دیکھیے آپ کہ بھئی ارے بھائی کی بیوی ہے، بھائی مر گیا تو اس کو، آج کل کے زمانے میں کوئی ایسا رشتہ بھیجے تو بولیں گے بھئی نعوذ باللہ، نئی سو باتیں کریں گے. کیا بھئی کیا دل میں تھا کہ کیا ہے کہ اس کا، گندی باتیں. اس زمانے میں ایسی باتیں نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ پردہ کرتے تھے. لیکن آج کل ہمارا جو ماحول ہے، بھابھی تو ماں سمان ہوتی ہے، بڑی بھابھی تو ماں سمان ہوتی ہے، چھوٹی بھابھی تو نعوذ باللہ بہن سمان ہوتی ہے. کیسا ہوتی بھائی؟ ماں ہے، بہن ہے، بھابھی ہے. یہ سب ہو رہا ہے بے پردگی کی وجہ سے. ہم کو ہمارا جو ضمیر تھا نا ہمارے اندر کا، وہ مر چکا ہے نعوذ باللہ. تو آپ نے جو ہے نا ابو بکر سے شادی کی. اس کے بعد جب ابو صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہونے کے بعد جو ہے نا حضرت علی نے پھر سے رشتہ بھیجا وہی صحابیہ کو. اس بار انہوں نے قبول کر لیا رشتہ. تو ایک بار دیکھ رہے ہیں وقت کا واقعہ ہے کہ وہ جو صحابیہ تھے ان کے بچے آپس میں لڑ رہے ہیں. ابو بکر سے ایک تھوڑے بچے ہوئے تھے اور تھوڑے بچے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے ہوئے تھے. تو آپس میں بحث کر رہے ہیں بچے کہ بھائی میرے بابا جو ہے نا بڑے تھے، وہ کہہ رہے کہ بھائی نہیں آپ کے بابا سے میرے بابا گریٹ تھے. تو دونوں پوچھتے ہیں بچے، بھائی چلو ہم اماں سے پوچھتے ہیں، چلو اماں بتائیے دونوں میں سے کس کا باپ گریٹ تھا، جعفر رضی اللہ عنہ گریٹ تھے یا حضرت ابو بکر گریٹ تھے رضی اللہ تعالیٰ. تو اور یہ جو بات چیت ہو رہی ہے، کنورزیشن، حضرت علی کلوزلی سائلنٹلی واچ کر رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں کہ بھئی یہ ماں جو ہے نا کیا جواب دیتی ہے. تو وہ جو صحابیہ تھے وہی بہت حکمت والے تھے. انہوں نے کہا کہ جعفر جو تھے نا جوانوں میں سب سے بہترین تھے، اور ابو بکر جو تھے بڑے لوگوں میں، بڑی عمر کے لوگوں میں سب سے بہترین تھے. دیکھیں آپ نے پرفیکٹ جواب، کسی کو نہیں گرایا. تو حضرت علی نے پوچھا کہ پھر میرا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ علی میں سب سے کم برائی ہے میرے لحاظ سے.
حضرت علی کو بھی خوش کر دیا. تو ایسی لائف تھی ہماری، لیکن آج افسوس یہ لائف سٹائل ہمارا نہیں رہا. شادی ہمارے لیے بہت ہی مشکل چیز ہو گئی، بہت مشکل. اسے کثرت سے کرتے تھے ایک زمانے میں، نعوذ باللہ. آج کل جو ہے بہت ہی مشکل سے کر رہے ہیں. آج کل دیر سے شادی کر رہے ہیں. کوئی دوسری شادی کر لیا، تیسری شادی کر لیا تو پوچھو ہی مت، بہت بڑا گناہ کر لیا. پورا خاندان اس پہ ٹوٹ پڑتا ہے، نعوذ باللہ، بیچارے پر. دیکھیے بچوں کا کیا حال ہے. کوئی عورت گھر سے نکلتی ہے روڈ کے اوپر، دیکھیے آپ کیسا وحشیوں کی طرح دیکھتے ہیں، ہوس کی نظروں سے گھر کے دیکھتے ہیں. دل چاہتا ہے کہ آنکھ نکال لو ان کے. کیوں ہو رہا ہے سب یہ؟ نظر کی گندگی. کیونکہ سب یہ اس کی توڑ ایک ہی ہے، نکاح کو آسان کریے، آپ آسان کیجیے، ایزی کیجیے. سب لوگ کھانوں کو بیکورڈ کیجیے. شادی میں جائیے، شرکت کریے اور آ جائیے. یہ صرف لڑکے اور لڑکی والے ہی ذمہ دار نہیں ہے. اس سے جو ہے نا، جو باراتیاں ہیں وہ بھی ذمہ دار کس حد تک بہت حد تک جو ہے نا، یہ باراتیاں بھی ذمہ دار ہیں اس چیزوں کی. کھانے مت کھائیے آپ لوگ. میں بھی نہیں کھاؤں گا، آپ بھی نہیں کھائیں. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی قوم کی مدد کر سکیں اور اپنے آپ کی مدد کر سکیں، تاکہ ہمیں شرمندہ نہ ہو پڑے دنیا میں. دیکھیے کتنی شرمندگی کی بات ہے ہمارے لیے، ہماری قوم کے لیے کتنی گندی بات ہے. اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں، اور یہ ایک کیس نہیں، ایسے کئی کیسز ہوئے. پچھلے سال 2019 کی 2 سال پہلے کا جو اسٹیٹسٹک ہے، تقریباً فیس بک پہ پڑھ رہا تھا میں، 20,000 لڑکیاں انڈیا میں غیر قومی شادی کی ہیں. یہ تو صرف ریکارڈڈ ہے، بلیک میں تو بہت ہے، آؤٹ سائڈ ریکارڈ تو بہت ہے، اس کے 3 گنا زیادہ ہو گئے. کسی